السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو آب زمزم کے تعلق سے کچھ باتیں بتائیں گے، جس میں آب زمزم کی خصوصیات، اسی طرح آب زمزم کی فضیلت اور جو مسائل آب زمزم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان مسائل سے واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو زمزم کے پانی کے اندر بہت سی خصوصیات ہیں، بہت سی خاص باتیں ہیں، جن میں سے ایک خاص بات یہ ہے کہ زمزم کا پانی کتنا ہی خرچ کیا جائے یہ کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک حبشی شخص اس کنویں میں گر کر مر گیا تھا، جس کی وجہ سے کنویں کا سارا پانی نکالا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ حجر اسود کی طرف سے بہت تیز پانی آ رہا ہے، جس کو مشکل سے روکنے کی کوشش کی گئی لیکن پھر بھی یہ پانی رک نہیں پایا۔ آج یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ روزانہ مشینوں کے ذریعے لاکھوں گیلن اور لاکھوں لیٹر پانی اس سے نکالا جاتا ہے، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ پانی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اگر اتنا پانی کسی اور کنویں سے نکالا جائے تو وہ کنواں 2 دن میں ہی سوکھ جائے۔ اسی طرح زمزم کے پانی کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس پانی میں پیاس مٹانے کے ساتھ ساتھ بھوک مٹانے کی بھی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ گویا کہ زمزم کے پانی میں مائیت کے ساتھ غذائیت بھی موجود ہے۔ صحیح روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 مہینے تک صرف آب زمزم کے اوپر گزارا فرمایا، جس کی بنا پر آپ کے بدن میں چربی پڑ گئی تھی۔ اسی طرح تیسری خصوصیت زمزم کے پانی کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے موجب شفا بھی بنایا ہے، شفا کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم فیہ طعام من طعم وشفاء من سقم، یعنی روئے زمین پر سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے، یہ کھانے کے لیے خوراک بھی ہے اور بیماری سے شفا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اور ایک روایت میں مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمى من فیح جہنم فابردوها بماء زمزم، بخار یہ جہنم کی تپش سے ہوتا ہے، لہٰذا اسے زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کیا کرو۔ گویا بخار کا علاج زمزم کے پانی سے کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح فضائل کی بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ زمزم کے پانی کو دیکھنے سے بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہے تو وہ اگر زمزم کے پانی کو غور سے دیکھے تو اس کی بینائی میں، اس کے آنکھوں کی روشنی میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اور تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ زمزم کا پانی ایک لمبے زمانے سے بغیر کسی تغیر، بغیر کسی تبدیلی کے محفوظ رہتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے، ایک ایسی مانی ہوئی خصوصیت ہے کہ دنیا کا اور کوئی پانی اپنے اندر یہ صفت نہیں رکھتا، اس لیے کہ دنیا کے جو دیگر پانی ہیں تو وہ پانی ایک لمبے زمانے کے بعد اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، تغیر آ جاتا ہے، پانی میں بو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہ آب زمزم کئی سالوں سے، ایک لمبے زمانے سے آج تک چلا آ رہا ہے، لیکن کبھی اس پانی میں بو پیدا نہیں ہوئی، کبھی اس کے اندر تغیر اور تبدل پیدا نہیں ہوا۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آب زمزم کی فضیلت کیا ہے۔ آب زمزم یہ دنیا کے تمام پانیوں میں سب سے افضل پانی ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی شق صدر کے واقعات پیش آئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے آپ کے قلب اطہر کو جب بھی دھویا گیا تو وہ آب زمزم ہی سے دھویا گیا۔ اگر زمزم کے علاوہ کوئی اور پانی دنیا میں افضل ہوتا تو یقیناً اسی پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا جاتا، لیکن جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو دھویا گیا اور شق صدر کے واقعات پیش آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو آب زمزم ہی سے دھویا گیا۔ نیز ایک بہت بڑا فائدہ آب زمزم کا یہ ہے کہ اسے جس نیت اور ارادے سے پیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس ارادے کی تکمیل فرمائیں گے، اس کی اس نیت کو پورا فرمائیں گے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، ماء زمزم لما شرب لہ،
यानी जमज़म का पानी पीते वक्त अल्लाह तबारक व ताला से जो हाजत मांगेगा, जिस हाजत का ख्याल जमाएगा, इंशाअल्लाह उसकी वो हाजत और उसकी वो मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी फरमाएंगे। किताबों में लिखा हुआ है कि हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैह ने आब ज़मज़म पीते वक्त दो बातों की दुआ फरमाई थी, एक इल्म की और दूसरे तीर अंदाज़ी की। आपका इल्मी मकाम तो दुनिया को मालूम ही है कि चार अइम्मा जिनकी आज उम्मत मुस्लिमा तकलीद करती हैं, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक रहमहुमुल्लाह, तो इन तीन अइम्मा तो ये हैं, और चौथे इमाम इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैह। तो चारों अइम्मा में से एक जलीलुल क़द्र इमाम हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैह हैं। और आपकी तीर अंदाज़ी के बारे में भी लिखा हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी इस दुआ को भी कबूल फरमाया था कि आपकी तीर अंदाज़ी ऐसी थी कि 99% आपका निशाना ख़ता नहीं करता था। और ला इलाज मरीज़ों की ज़मज़म के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से शिफा याबी और ज़रूरतमंदों की मुरादी भी पूरे होने के वाक़यात तारीख़ में और तारीख़ की किताबों में कसरत से लिखे हुए हैं। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल मुबारक रिवायात में नक़ल किया गया है कि आब ज़मज़म के पानी को खुसूसियत के साथ अपने साथ ले जाते थे। और यही रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसनैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की तहनीक फरमाते हुए इसमें आब ज़मज़म को शामिल किया था। यानी जब बच्चे की तहनीक की जाती है बचपन में, खजूर वगैरह किसी बड़े अल्लाह वाले से चबाकर उसको बच्चे के तालू पर लगाया जाता है, बच्चे को खिलाया जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने नवासे हज़रत हसनैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की तहनीक फरमाई थी तो उसमें ज़मज़म के पानी को शामिल किया था। इसके अलावा भी बहुत सी रिवायत से ये मालूम होता है कि ज़मज़म को सवाब की नीयत से देखना भी इबादत है। और बाज़ रिवायात में ये मज़मून भी आया है कि ज़मज़म को खूब जी भर कर पीना ये निफाक से बरात की अलामत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे और मुनाफिकीन के दरमियान इम्तियाज़ की अलामत और निशानी ये है कि मुनाफिकीन ज़मज़म का पानी जी भर कर नहीं पीते, इसके बरखिलाफ़ मोमिनीन और मुखलिसीन खूब सैराब होकर ज़मज़म का पानी पीते हैं। लेकिन मुहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, आज के दौर में ज़मज़म के कुएँ की सूरत हाल ये है कि वो कुआँ नज़र नहीं आता, उसे मुकम्मल तौर से ऊपर से पाट दिया गया है, बड़ी बड़ी मशीनरी उसके अंदर फिट कर दी गई हैं जिसके ज़रिए से पानी निकाला जाता है, उसे ठंडा किया जाता है और हरम शरीफ में और इसी तरह हरम नबी में वो पानी पहुंचाया जाता है। तो आज ये ज़मज़म का कुआँ नज़र नहीं आता। एक अरसे तक ये ज़मज़म का कुआँ नज़र आया करता था, हज उम्रा करने वाले उसकी ज़ियारत किया करते थे। लेकिन आज अगरचे ज़मज़म का कुआँ नज़र नहीं आता है, लेकिन हरम नबवी में भी और हरम शरीफ में भी आब ज़मज़म ये आसानी के साथ मिल जाता है, आसानी के साथ मुहैया हो जाता है। इसलिए हज उम्रा करने वाले याद रखें कि जब वो हज उम्रे के लिए जाएं तो आब ज़मज़म खूब सैराब होकर पिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये मौका इनायत फरमाया है। अब हम ये समझते हैं कि आब ज़मज़म पीने के आदाब क्या है। जब ज़ाहिर सी बात है कि ये पानी चूँकि सबसे अफजल पानी है तो इसके पीने के भी कुछ आदाब होंगे, तो इन आदाब का ख्याल रखें। किताबों में लिखा है कि आब ज़मज़म पीने के आदाब ये हैं कि अपना रुख किबले की तरफ कर ले, दूसरे अल्लाह का ज़िक्र करे यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर ये आब ज़मज़म पिए। तीसरा ये है कि 3 सांस में आब ज़मज़म पिए। चौथे ये कि खूब सैराब होकर पिए, जी भरकर आब ज़मज़म पिए। और पाँचवें ये कि पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाए। और बाज़ रिवायात में आब ज़मज़म की एक ख़ास दुआ मनक़ूल है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा आब ज़मज़म पीते वक्त ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिआ व शिफ़ाअम मिन कुल्लि दा। तर्जमा, ए अल्लाह, मैं आपसे नफ़ा बख्श इल्म, वसअत वाले रिज़्क़ और हर बीमारी से शिफा की दरख्वास्त करता हूँ। तो अगर किसी को ये दुआ अरबी में याद ना हो
تو وہ اپنی زبان میں یہ دعا پڑھے، اے اللہ آپ سے میں نافع علم چاہتا ہوں، نافع علم کی دعا کرتا ہوں، اور رزق میں برکت آپ سے مانگتا ہوں، اور ہر بیماری سے شفا آپ سے چاہتا ہوں۔ تو اس طرح دعا کرے۔ یہ دعا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔ پھر ایک اور بات ہے زمزم کے تعلق سے جو بہت مشہور ہے کہ آب زمزم کھڑے ہو کر پینا چاہیے، کھڑے ہو کر پینا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آب زمزم کھڑے ہو کر پینا ضروری ہے، تو اس تعلق سے یاد رکھیے کہ آب زمزم کو کھڑے ہو کر پینے کی اجازت ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لہٰذا بیٹھ کر پینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص بیٹھ کر آب زمزم پی رہا ہے تو اسے یہ نہ کہا جائے کہ آب زمزم کھڑے ہو کر ہی پینا ضروری ہے۔ پھر آب زمزم کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آب زمزم سے وضو اور غسل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ آب زمزم سے وضو اور غسل تبرک حاصل کرنے کی نیت سے، برکت حاصل کرنے کی نیت سے وضو اور غسل کرنا درست ہے۔ البتہ ناپاک چیز کو دھونے یا ناپاکی کو زائل کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے زمزم کے پانی کا استعمال کرنا یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس لیے آب زمزم سے استنجا کرنا اور جنوبی اور محدث کا غسل کرنا اور کسی ناپاک چیز کو پاک کرنا یہ مناسب نہیں ہے، علماء نے اس سے منع کیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص برکتاً وضو کرنا چاہتا ہے، اسی طرح تبرک کے لیے غسل کرنا چاہتا ہے تو یہ درست ہے۔ مکۃ المکرمہ جب لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو آب زمزم اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، تو آب زمزم ساتھ لانا یہ مستحب ہے، اور یہ حرم مکہ کا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حرم مکہ کا سب سے قیمتی تحفہ ہے، اس لیے حج عمرہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ آب زمزم لے کر آئیں۔ آب زمزم کو مریض پر چھڑکنا کیسا ہے؟ چونکہ احادیث میں آیا ہے کہ آب زمزم میں شفا ہے، اللہ رب العزت نے اس میں شفا رکھی ہے، اس لیے آب زمزم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ شفا رکھی ہے، اس لیے اس کو مریض کو پلانا اور مریض کے اوپر اسے چھڑکنا یہ بھی نفع بخش ہے، اس میں بھی شفا کی امید ہے۔ اور ایک مسئلہ عموماً حج عمرہ کرنے والے پوچھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے دیش میں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہیں، تو جب یہ حج عمرے سے مسلمان آتے ہیں تو یہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ پوچھتے ہیں کہ غیر مسلموں کو آب زمزم دینا کیسا ہے؟ تو کسی بھی کتاب میں غیر مسلم کو آب زمزم کے تعلق سے ممانعت نظر سے نہیں گزری ہیں، غیر مسلم شخصوں کو بھی آب زمزم پلانا درست ہے، اس بارے میں کوئی ممانعت کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آب زمزم غیر مسلم کو دینا بھی درست ہے۔ البتہ اس بات کا خیال رہے کہ ایسے غیر مسلم کو یہ پانی نہ دیا جائے جو اس پانی کی توہین کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آب زمزم خوب سیر ہو کر پینے کا موقع مرحمت فرمائے۔